تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. ناخن چومنا حضور کے نام پہ بدعت ہے. بہرحال ہندوستان میں ظالم حکومت جو ظلم کر رہی ہے، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. ایک شخص مسجد کا متولی ہے، محلے والے اس سے تنگ ہیں. محلے والوں کا کیا تعلق ہے؟ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو بس. اگر نماز کی کتاب جیب میں ہو تو حمام جا سکتے ہیں. اگر اس میں قرآن کی آیات ہیں تو پھر باہر رکھیں. میری بیٹی کو مرگی کی تکلیف ہے تو وہی آیت پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفا. عورت عمرے کے لیے بغیر محرم کے نہیں آ سکتی اپنے ملک سے. بہرحال کوئی آدمی جو آدمی جانور کے پیشاب کو پاک سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. بہرحال میں نے نہیں پڑھا بیل شفا کے بارے میں. میری بیوی کو میدے کی تکلیف ہے، سب سے وہی وظیفہ ہے کہ 7 دفعہ پانی پہ سورت دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کریں. میری بیٹی ہے، معذور ہے، عافیہ اور اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کروا دو. اس کو کہو بھی تم خود کرو، میں کیوں کروا دوں؟ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ختنہ نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی بیمار ہے، الطاف حسین کے نام سے، کینسر کا، اللہ شفا دے. پتہ نہیں کیا، جو سوتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ عالم. جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، سنت نہیں. سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے. حضور پاک نے لڑکی کندھے پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی، ثابت ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے. تو اس لیے اگر جوتا پاک ہو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنت تو نہیں. سنت تو یہ ہے کہ ہمیشہ بغیر جوتے کے پڑھی گئی. میزاب رحمت کے نیچے کوئی آیت نہ لکھیں، اللہ سے دعا کریں. میقات 5 ہیں جو کئی دفعہ میں نے بتا دی ہے. فضائل اعمال کتاب بالکل ٹھیک ہے. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. وتر نماز جو ہے 3 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 1 رکعت بھی. تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے. نماز ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے اگر سنتیں پڑھیں 4 رکعت کٹھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے.